السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار، جادو کے علاج میں استغفار کا عمل۔ یہ مجھ سے اکثر سوال ہوتا رہتا ہے کہ آپ ہر مریض کو جو ہے وہ استغفار کا عمل بتاتے ہیں پڑھائی کے ساتھ، تو کیا اس سے جادو کا علاج ہوتا ہے یا یہ جادو کے علاج میں کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ یا لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا ہم شاید گناہ گار ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ استغفار ساتھ میں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ استغفار صرف اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بندہ گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ استغفار سے فائدے کتنے ملتے ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہے۔ استغفار بندہ پڑھتا ہے استغفر اللہ اور کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن میں وعدے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وعدے موجود ہیں۔ جو بندہ استغفار کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کی پریشانیاں تکلیفیں دور کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور اس پر بڑے واقعات ہیں۔ جادو کے علاج میں استغفار کا کردار جو ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سعودیہ کے ایک شیخ ہیں جو اس فیلڈ کے، یعنی جو جادو جنات یا جادوگروں کو پکڑنے کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ رہے ہیں، شیخ عادل بن طاہر المقبل۔ انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جادو کے علاج کے حوالہ سے، کہ میرے پاس ایک فیملی آئی، ایک بندہ آیا، اس کے بیٹے پر سحر محبت تھا، محبت کا جادو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے دو کام کرنے ہیں جو آپ لوگ ساری فیملی شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ساری فیملی جو ہے وہ تہجد کے وقت اٹھے، تہجد پڑھے۔ دوسرے نمبر پہ کثرت سے استغفار پڑھنا، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابھی 4 دن ہوئے تھے ان کو پڑھتے ہوئے کہ ان کو کال آتی ہے، اور کال آتی ہے کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہو آپ کے بیٹے پر جو جادو ہے وہ کہاں دفن ہے؟ کہاں؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں فلاں۔ وہ گئے، جا کے جادو کو نکال لیا، جادو کو نکالا، کچھ دن گزرے، بیٹا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب شیخ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا بندہ اور رو رہا تھا۔ کس وجہ سے رو رہا تھا؟ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ جو آپ نے اتنا اچھا عمل بتایا ہے میرے بیٹے کا، خوشی سے رو رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ، میرا بیٹا تو کوئی کام ہی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور وہ خوشی اتنی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اب شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی مائنڈ میں آیا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو کال کر کے بتایا۔ یہاں پر ایک ہی جواب ملتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو، اللہ قرآن میں فرمایا تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ رب کے لشکر ہیں۔ اور جو استغفار کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو گے، نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ کون سی نعمتیں؟ سب سے پہلے میں تمہیں معاف کروں، گناہوں کی معافی کے لیے بھی استغفار ہے، بارشیں برساؤں گا، باغات دوں گا، نہریں چلا دوں گا، تمہاری میں مدد کروں گا، بیٹے کو ذریعے اور مال کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار پڑھتا ہے، اللہ ہر مشکل پریشانی تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ استغفار جس چیز میں بھی بیان ہوا، یعنی جس مسئلے کے لیے بھی پڑھا گیا، خاص کر علاج اور پریشانی اور تکلیف کے معاملے میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ کتنا بھی بڑا ہے اس کو حل کر دیا۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ جادو کے علاج کی پڑھائی کے ساتھ استغفار لازمی لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ علاج میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے، مشکل سے نکلنے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے، معاملات میں آسانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور آسانی کے راستے جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔